الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام علماء کرام و محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ ہمیں یہاں اس مبارک مجلس میں جمع فرمایا۔ اس مجلس کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی وقعت ہے، کیا اس کا مرتبہ اور مقام ہے، آج تو ہمارے سامنے یہ نہیں ہے، لیکن کل جب اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہوگی اور وہاں پر ہماری حقیقی آنکھ کھلے گی اور اس وقت جو ہے اس مجلس کی قدر اور اس کی وقعت اور اس کی عظمت جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی، اور اس وقت جو ہے آدمی تمنا کرے گا ہائے کاش کوئی بھی مجلس مجھ سے ایسی نہ چھوٹی ہوتی کہ جس میں اللہ کا قرآن لوگوں کو سنایا جاتا تھا، اللہ کا پیغام سنایا جاتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جاتا تھا۔ ہائے کاش کوئی مجلس نہ چھوٹی ہوتی۔ وہ دن بڑا خطرناک دن ہے جس کے متعلق قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے، حسرت کے دن سے، جس دن حسرت کریں گے لوگ۔ کس بات کی حسرت ہوگی؟ مفسرین نے لکھا ہے ہر انسان اس دن حسرت کرے گا، جو ماننے والے ہیں وہ بھی حسرت کریں گے، جو نہ ماننے والے وہ بھی حسرت کریں گے، جو فرما بردار ہیں وہ بھی حسرت کریں گے، جو نافرمان ہیں وہ بھی حسرت کریں گے۔ کس بات کی حسرت کریں گے؟ نافرمانوں کو تو یہ حسرت ہوگی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے طریقے کو نہیں اپناتا ہے، ایسا شخص قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ یوم یعض الظالم، یہ ظالم ہے جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑنے والا ہے، یہ ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھ چبائے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ کہے گا ہائے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی، ان کے طریقے کو اپنایا ہوتا، اور فلاں کو میں نے اس یہودی
یہودی کو یا اس عیسائی کو اپنے لیے نمونہ نہ بنایا ہوتا، اس کے طریقوں کو اختیار نہ کیا ہوتا، تو جو نافرمان انسان ہے وہ ہاتھ کاٹے گا اپنے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے رسول کے طریقے کو اپنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلانے کے طریقے کو نہ اختیار کیا ہوتا، فلانے کے ساتھ دوستی نہ لگائی ہوتی، اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی لگائی ہوتی۔ ہاتھ کاٹتے کاٹتے مفسرین نے لکھا یہاں تک چبا جائے گا، کہاں تک؟ یہاں تک چبا جائے گا اپنے ہاتھ کو، پھر اس کو بھی کاٹے گا، لیکن وہاں ہاتھ کاٹنے سے بات بنے گی نہیں، وہاں ہاتھ کاٹنے سے بات نہیں بنے گی۔ ہاں دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کے حکموں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیتا ہے تو یہ شخص کامیاب ہو جائے گا، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن حسرت یہ بھی کرے گا قیامت کے دن، کیا حسرت کرے گا؟ یہ کہے گا ہائے کاش وہ فلانا وقت جو میں نے فلانی جگہ چوراہے پر بیٹھ کر ضائع کیا تھا، ویسے ہی گپ شپ کے اندر اس کو میں نے اڑا دیا تھا، ہائے کاش وہ بھی میں نے اللہ کی یاد میں لگایا ہوتا، ہائے کاش وہ فلانی جگہ دینی اجتماع تھا، فلانی جگہ دینی مجلس تھی، ہائے کاش میں نے اس میں شرکت کی ہوتی تو آج اس کا اجر عظیم مجھے دیا جاتا اور میرا مرتبہ اور مقام یہاں اور اونچا ہو جاتا، تو وہ بھی حسرت کریں گے قیامت کے دن۔ تو اس مجلس کی اہمیت کیا ہے یہ ہمیں قیامت کے دن معلوم ہوگا، جب اس کا اجر و ثواب ہمارے سامنے آئے گا، اور اس مجلس پر جو اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں، جو اللہ کی طرف سے برکتیں اتر رہی ہیں، ان کا اندازہ بھی ہمیں اسی وقت وہاں پر ہوگا، جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو یاد رکھنے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی، کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن آدمی آدمی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے دور بھاگ رہا ہوگا، اولاد ماں باپ سے دور بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے دور بھاگیں گے، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں بھاگ رہا ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کی ہے، اس لیے بھاگ رہا ہوگا، کہیں میرا بیٹا مجھ سے اپنا حق طلب نہ کر لے، اس لیے باپ بھاگے گا، اور بیٹا بھاگے گا کہیں باپ مجھ سے اپنا حق یہاں طلب نہ کر لے، بیوی شوہر سے بھاگے گی کہ کہیں یہ مجھ سے اپنا حق طلب نہ کر لے، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں یہ مجھ سے اپنا حق طلب نہ کر لے، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اور بھاگ ہی نہیں رہے ہوں گے بلکہ ایک جگہ قرآن میں فرمایا ہے یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی، کہ یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ مجرم انسان جس نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا ہے، یہ مجرم قیامت کے دن تمنا کرے گا، چاہے گا یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو فدیے میں دے دے، اپنی اولاد کو ضمانت میں دے دے کہ لے جاؤ میری اولاد کو، اس کو رکھ لو اور مجھے چھوڑ دو۔ باپ بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ جاؤ اس کو رکھ لو اور میری جان بچ جائے، آج میں چھوٹ جاؤں۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی، شوہر اپنی بیوی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لے جاؤ اس کو، لے جاؤ میرے بدلے میں اور میری جان چھوٹ جائے۔ وَأَخِي، بھائی اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور خاندان کا رہنے والا، ایک خاندان رکھنے والا آدمی یہ کہے گا کہ میرے سارے خاندان کو لے جاؤ، اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، میری جان بچ جائے۔ اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ دینے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تیار ہو جائے گا۔ ثم ينجي، پھر وہ نجات پا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا کلا، نہیں، ہرگز اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی، وہ چاہے گا سب کو لے جاؤ، سارے جائیں جہنم میں، میری جان بچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں،
وہاں کسی کی جان بچے گی نہیں، بلکہ ہر انسان کے سامنے اس کا عمل ہوگا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کے سامنے وہ ہوگا جو اس نے کمایا ہوگا، جو کیا ہوگا، وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ہر ایک کا عمل اس کو دکھا دیا جائے گا، کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا رہے گا نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ باپ اولاد کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اولاد اپنے ماں باپ کا بوجھ نہیں اٹھائیں گی۔ ہر انسان کو اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جزاء وفاقا، پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو وہ دن بڑا خطرناک ہے۔ اس دن ہمیں اس کا پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کے نام سے جو مجلس قائم ہوئی تھی اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس مجلس کے اندر جو بیٹھے ہیں تو پورے ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھیں، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم آئے نہیں بلکہ ہم کو اللہ نے لایا ہے، ہم آئے نہیں بلکہ اللہ نے ہم کو یہاں لایا ہے، اور جب اللہ نے یہاں پہنچا دیا اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں، جو وقت اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلا کر دیا ہے اس کی قدر کریں اور اس وقت کو اپنی کمائی میں لگائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، جسم یہاں ہو، دل و دماغ کہیں اور گھوم رہا ہو، پھر یہ محرومی ہے، پھر یہ کیا ہے؟ محرومی ہے۔ یا ایسا نہ ہو ہم یہاں بیٹھے ہوں اور کوئی فون کر رہا ہے، ہم اٹھے اور فون سننے کے لیے باہر چلے گئے، ایسی مجلس سے اٹھ کر جانا یہ بھی کیا ہے؟ محرومی ہے۔ اپنے گھر میں کون کس کو بلاتا ہے؟ دوست اپنے دوست کو بلاتا ہے، لیکن اگر دوست کی کوئی حرکت اس کو نہ پسند ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ بتاؤ، اپنے گھر میں رہنے دیتا ہے یا سوچتا ہے اب یہ نکل جائے، اب یہاں سے یہ خارج ہو جائے؟ تو اللہ نے ہمیں بلایا اپنے گھر کے اندر، اور اس دینی مجلس اور دینی اجتماع کے اندر اللہ نے ہم کو بلایا ہے۔ اب ہمیں اپنے اس وقت کی قدر کرنی ہے، اس کو اپنی کمائی میں لگانا ہے، وہ کمائی ہم نے کرنی ہے جو ہمیں وہاں پر کام آ جائے۔ کہاں پر؟ آخرت کے دن ہمیں کام آ جائے۔ تو اس لیے پورے دھیان کے ساتھ جو بات یہاں کہی جائے، بیان کی جائے، پورا دماغ لگا کر، دل لگا کر، دھیان کے ساتھ اس کو سنیں۔ یہ شتنگڑا جو چھوٹا سا موبائل ہمارے پاس ہے اس کو بھی بند رکھنا چاہیے، یہ یہاں مسجد کے اندر کھلا رکھنا نہیں چاہیے، وائبریشن پر بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کو رکھیں گے شتنگڑے کو، بس بجنا شروع ہو جائے گا، کچھ نہیں تو آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں گے اب کیا ہوا، ادھر جو بات بتائی جا رہی تھی اس بات سے آپ کا ذہن ہٹ گیا اور دوسری طرف لگ گیا۔ تو یہ گویا اللہ کے کلام اور اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محرومی کی علامت بن جائے گی، یہ شخص محروم ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی ہم کسی ایسی مجلس میں جائیں تو اس شتنگڑے کو ساتھ ہی نہ لائیں، اگر لایا ہے تو اس کو بند کر لینا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہے وہ ریکارڈنگ کرنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں بعد میں سن لیں گے، بعد میں سننے کا کوئی موقع نہیں ملتا ہے۔ اس لیے وہ بھی ہوشیار رہیں کہ پوری توجہ کے ساتھ اپنی بات کو سنیں۔ جو بات آمنے سامنے سنی جاتی ہے اس میں اور جو ریکارڈنگ سے سنی جاتی ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ یہ مجلس اللہ نے مجھے بھی اور آپ سب کو نصیب کی۔ اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور مجھے اللہ وہ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے بھی مفید ہو اور آپ سبھی حضرات کے لیے، اس پورے علاقے کے لیے، پوری ریاست کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ مفید ہو۔ اور ایسی بات سے اللہ حفاظت فرمائے جو میرے لیے، آپ کے لیے، علاقے کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو، ایسی بات سے اللہ میری حفاظت فرمائے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، اللہ نے ہمارے اوپر بے پایا احسانات کیے ہیں، اتنے انعامات اللہ کے ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ بیان فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او دنیا کے انسانوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو گے، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اتنے انعامات اللہ کے ہمارے اوپر برس رہے ہیں، کتنا عظیم ہے ہمارا
ہمارا اللہ کہ جو ہمیں ہر وقت انعامات سے نواز رہا ہے، اور ایسے انعامات برس رہے ہیں ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ ان انعامات کو کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ ان انعامات میں سے ایک بڑا انعام اور بڑا احسان اللہ نے ہمارے اوپر یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ کس سے؟ ایمان کی دولت سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا۔ یہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے قرآن کے اندر اسی شخص کو انسان کہا گیا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس کو اللہ نے اپنے کلام کے اندر انسان ہونے سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے کہ وہ انسانیت میں ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ 9ویں سپارے میں سورۃ الاعراف میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ ہیں کیا؟ کون سے لوگ ہیں وہ؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ بتایا لہم قلوب، ان کے پاس دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے دل جو ہمیں دیا ہے، یہ اللہ نے سوچنے کے لیے دیا ہے، یہ اللہ نے تفکر کے لیے دیا ہے، اس بات پر غور کرنے کے لیے دیا ہے کہ میرا اللہ کتنا عظیم اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس پوری کائنات کے نظام کو وہ اکیلا تنہا چلا رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت سے جو ہے وہ ہمکنار کر رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ لا رہا ہے دنیا میں، کسی کو یہاں سے لے جا رہا ہے، کسی کو کرسی پہ بٹھا رہا ہے، کسی کو اتار رہا ہے، اور کسی کو جو ہے وہ اللہ بلند کر رہا ہے، کسی کو پست کر رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن اس کی ایک نئی شان ہے، ہر آن اس کی ایک کیا ہے؟ نئی شان ہے۔ بیک وقت وہ پوری دنیا کے اس نظام کو چلا رہا ہے میرا اللہ۔ اس پر غور کرنے کے لیے کہا گیا، اور ہمیں تو خاص طور سے یہاں پر جو کشمیر کے رہنے والے ہیں خاص طور سے حکم ہے اللہ کے کلام کو پڑھو کہ اللہ نے یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ نہریں اور یہ سارے چشمے وغیرہ جو ہیں ان تمام پر اللہ نے غور کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت افلا ينظرون الى الابل، کیا لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں؟ چونکہ وہاں پر اونٹ ہوا کرتا تھا، کہاں؟ عرب کے اندر جہاں قرآن اتر رہا تھا وہاں کیا تھا؟ اونٹ جانور جو ہے اس کو لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، احترام کی، کیونکہ وہی ان کی سواری کے کام آیا کرتا تھا، سامان لے جانے کے لیے، لانے کے لیے وہ کام آتا تھا۔ اللہ نے فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ پر غور نہیں کرتے ہیں وہ کیسے بنایا گیا ہے، کیسے وہ پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ کے بھروسے پر چلتا رہتا ہے، اللہ اس کا انتظام کرتا ہے، اس کے کھانے کا بھی انتظام کرتا ہے، اس کے پینے کا بھی انتظام اللہ کرتا ہے، اور ایسا نظام اللہ نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے، اس پر غور کرو۔ جو اللہ اونٹ کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھتا ہے، او دنیا کے انسانوں، کیا وہ تم کو بھوکا اور پیاسا رکھے گا؟ بولیں، رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اس سے پہلے ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ رزق تو کون دے رہا ہے؟ اللہ دیتا۔ اللہ یہ نہیں کہتا مجھے کھلاؤ، بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم کھاؤ، تم کو وہ رزق دے رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جب رزق دینے پہ آتا ہے تو وہ کسی موسم کا، کسی جو ہے وہ موسم کا اور مہینے کا محتاج نہیں ہے، وہ بے موسم کے بھی دے دیتا ہے، بے موسم کے بھی دے دیتا ہے۔ بیوی مریم کو دیے کہ نہیں؟
بیوی مریم کو دیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے، آ کر دیکھا ان کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، انگور ہیں، انگور کا موسم نہیں ہے، سیب ہے، سیب کا موسم نہیں ہے، سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ پوچھا انا لکی ھذا، کہا یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ قالت ھو من عند اللہ، بیوی مریم نے جواب دیا کہ یہ کس کے پاس سے آئے ہیں؟ اللہ کے پاس سے، اللہ نے ہمیں یہ عطا کیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے، بے حساب اللہ دیتا جاتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے موقع دیکھا بڑا اچھا ہے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، وہیں کھڑے ہو گئے، اللہ سے مانگنے لگے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد دے دے۔ اللہ نے وہیں دعا کو قبول کیا۔ اسی وقت فرشتہ آ گیا اور آ کر خوشخبری دے دی۔ یہ وہ وقت تھا کہ مانگتے مانگتے ہڈیاں سوکھ گئی تھیں، بال سفید ہو گئے تھے، اللہ سے مانگتے مانگتے بڑھاپا جو ہے وہ آ گیا تھا، بیوی بھی بالکل بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دے دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو اللہ موسم کا محتاج نہیں ہے، وہ زمانے کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ جو دل دیا ہے یہ غور و فکر کرنے کے لیے دیا ہے، ہم اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کریں اور ان کو پہچانیں اور پھر اپنے رب کی معرفت حاصل کریں کہ میرا رب میرا اللہ کتنا عظیم ہے، جس نے یہ بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں، جس نے یہ بڑے بڑے دریاؤں کو بہا دیا ہے کہ ہم ایک نلکا لگانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی پہاڑ سے اتنی تیزی کے ساتھ اتنا پانی بہا رہا ہے، آگے کئی نہریں اس سے جو ہے وہ جاری ہو کے چل رہی ہیں۔ یہاں قریب میں دیکھیں آپ کے جو یہ کیا نام اس کا ویریناگ کا چشمہ ہے کہ ایک ہی جگہ سے کتنا پانی اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں، آگے کتنی وہ نہریں اس کی بنی ہوئی ہیں اور کتنا پانی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور 24 گھنٹے بہہ رہا ہے، لیکن ختم ہو رہا ہے؟ ختم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کتنا پانی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم ان پر کیا کریں، غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو جہنم کے لیے بنایا گیا ہے ان کی پہچان یہ ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھیں تو دی ہیں لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا نظارہ کر کے اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کی معرفت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن کانوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں سنتے ہیں، اللہ کا قرآن نہیں سنتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی جائزہ لے لے کہ اگر کہیں گانے بجانے کی مجلس ہوتی ہے، بہت سارے ایسے ہیں جن کو وہاں بہت مزہ آتا ہے، دنگا فساد ہو وہاں بہت مزہ آئے گا، لیکن قرآن پڑھا جائے تراویح کی نماز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے تک کھڑا رہنا پڑے گا، بڑا مشکل ہے، اس لیے چلو سورہ تراویح، وہ سورہ تراویح پھٹافٹ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ وہ نماز مسجد کے چھت سے اوپر بھی نہیں جاتی، وہیں سے واپس جو ہے وہ پھینک دی جاتی ہے۔ مذاق بنا دیتے ہیں نماز کا، مذاق بنا دیتے ہیں، بعض مساجد کے اندر ہم نے دیکھا بالکل مذاق بنا دیتے ہیں۔ ایک دن ایک شخص جو ہے وہ میرے پیچھے تراویح پڑھتا تھا، تھکا ہوا تھا، کسی نے بتایا فلانی مسجد کے اندر چلے جائیں، وہاں پر ذرا تیز پڑھتے ہیں۔ وہ چلا گیا وہاں پر، 4 رکعت اس نے وہاں پر پڑھی، اس کے بعد وہاں سے واپس آ گیا، پھر آ گیا وہاں پر، کہنے لگا کہ وہاں سورہ فاتحہ کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کیا پڑھ رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جلدی پھٹافٹ، جو پھٹافٹ پڑھنے والا اس کو بولتے ہیں یہ تو بہت تیز حافظ ہے، یہ بہت تیز پڑھنے والا ہے، بڑا خطرناک ہے، کیا اس کا معنی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ کہاں سے شروع کر رہا ہے کہاں ختم کر رہا ہے، ہر رکعت کے اندر ایک ہی چیز پڑھ رہا ہے، کسی کو پیچھے والے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کہتے ہیں بڑا تیز حافظ ہے، اس سے تیز ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک مذاق ہو جاتا ہے قرآن کے اندر، گویا اس کو قرآن میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اور اس کو مزہ کہاں آ رہا ہے، وہ اگر کہیں پر گانا بجانا ہو، کہیں شادی بیاہ کی مجلس ہو، وہاں اس کو خوب مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کی پہچان ہے کہ ان کو کان دیے ہیں لیکن وہ حق کو سنتے نہیں ہیں، اللہ کے کلام کو وہ سنتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، آگے اللہ فرماتے ہیں یہ انسان نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟
انعام کہا جاتا ہے جانوروں کو. اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کس میں پڑے ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور کل قیامت کے دن جب اس کو حاضر کیا جائے گا اللہ کے دربار میں، پھر کہا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، کہ آج تک تو غفلت کے اندر پڑا ہوا تھا، تجھے یقین نہیں آتا تھا میری عدالت کا، تجھے یقین نہیں آتا تھا جنت اور جہنم کا. آج تیری غفلت کے پردے ہم نے ہٹا دیے ہیں. فكشفنا عنك غطاءك، تیرے پردوں کو ہم نے آج کھول دیا ہے. فبصرك اليوم حديد، آج تیری آنکھ بڑی تیز ہو گئی ہے، آج سب کچھ دیکھ رہی ہے. دنیا میں تجھے نہ جنت نظر آتی تھی نہ جہنم نظر آتی تھی، تو یہ سمجھتا رہا جو نظر آتا ہے وہ ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ نہیں ہے، تجھے یقین نہیں آتا تھا. آج یہ جنت ہے اور یہ ادھر جہنم ہے، دیکھ لے. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اور ساتھ ہی وقال قرینہ هذا ما لدي عتید، اس کا جو ساتھی ہوگا وہ فرشتہ جو اس کے نامہ اعمال کو لکھنے والا ہے وہ کہے گا هذا لدي عتید، یہ اس کا نامہ اعمال میرے پاس موجود ہے، تیار ہے. اور اس کے بعد نامہ اعمال جب اس کو دکھایا جائے گا ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. نامہ اعمال لا کر سامنے رکھ دیا جائے گا اور مجرم جب دیکھے گا اس کو کھول کر تو کہے گا یا ویلتا ما لهذا الکتاب، ہائے افسوس اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ میرا چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا چھوڑا ہے، جو میں نے کیا تھا سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جانور کی طرح ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے. انسان کون ہے؟ جس کے پاس ایمان ہے. تو اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی. اب اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس ایمان کی دولت کو ہمارے پاس باقی رکھے اور اللہ اس کو چھینے نہ، اور جب اللہ دنیا سے ہم کو لے جائے تو ایمان کے ساتھ اللہ لے جائے. اللہ ایمان والی موت ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ایمان کی موت ہمیں اللہ نصیب فرمائے. دوسرا انعام اللہ نے یہ کیا ہمارے اوپر کہ ہمیں اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا. یہ اللہ نے دوسرا بڑا احسان ہمارے اوپر کیا ہے. کون ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اکبر. جن کو اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے جو کسی دوسرے کو نہیں دیا گیا ہے. امام الانبیاء اللہ نے بنایا، سید الانبیاء اللہ نے بنایا، دونوں جہان کا سردار اللہ نے ان کو بنایا ہے. وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا جو کسی دوسرے کو نہیں عطا کیا. وہ کیا ہے؟ مقام محمود. اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اور ان کو پہنچا دیجئے اس مقام محمود پر جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. اس مقام محمود تک ان کو پہنچا. حالانکہ اللہ نے پہنچا دیا ہے، لیکن یہ دعا جو پڑھے گا اذان کے بعد اس کا فائدہ خود دعا پڑھنے والے کو ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا حلت لہ شفاعتی، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. ہم سب چاہتے ہیں شفاعت کے نہیں؟ کوئی ایسا ہے جو نہیں چاہتا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ ہر اذان کے بعد کیا پڑھیں.
یہ دعا پڑھیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ جو پڑھے گا اس کو شفاعت ملے گی، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ تو وہ مقام محمود اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، ایسا پیغمبر اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اتنا مشفق اور مہربان پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو اپنی امت سے انتہائی محبت کرنے والا ہے۔ کتنی محبت کرنے والا ہے؟ کسی باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی ہے، کسی ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی ہے جتنی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ کس سے؟ اپنی امت سے، اپنی امت کے ہر فرد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک شخص ایک چراغ روشن کرتا ہے، اب برساتی کیڑے جو وہ چھوٹے چھوٹے ہیں وہ آ جاتے ہیں، آ کر اپنے آپ کو چراغ پر گرانے لگتے ہیں، ایک شخص وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ان کو پیچھے ہٹاتا ہے، آگے جاؤ گے جل جاؤ گے، آگے جاؤ گے جل جاؤ گے، پیچھے ہٹا رہا ہے۔ فرمایا بس میری مثال تمہارے لیے ایسے ہی ہے کہ تم جہنم کے بالکل کنارے پر آگے تھے اور جہنم کے اندر گرنے ہی والے تھے، اب اللہ نے مجھے بھیجا اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کی پیٹھ سے پکڑ پکڑ کر، کمر سے پکڑ پکڑ کر اس کو پیچھے ہٹا رہا ہوں کہ بھئی آگے نہ جا، آگے جہنم میں گر جائے گا، آ جا واپس آ جا، تو جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ کتنے دشمن بن چکے تھے لوگ؟ بھائی بھائی کا دشمن تھا اس وقت۔ ان کا کہنا تھا نقاتل الاعداء فإن لم نجد فإخواننا، ہم اپنے دشمنوں سے لڑتے ہیں لیکن اگر دشمن نہ ملے تو پھر اپنوں ہی کے گلے کاٹتے ہیں، ان کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں۔ اتنی دشمنی تھی۔ اللہ نے انعام فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے آ کر محبت کا پیغام دیا، اور اس کے بعد تم بالکل جو ہے آپس میں فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے انعام سے آپس میں بالکل بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیج کر تم کو وہاں سے نکال لیا، پیچھے ہٹا دیا۔ تو یہ اللہ کا دوسرا انعام تھا۔ اور تیسرا انعام اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا کہ اپنے پیغمبر پر آخری کتاب قرآن کریم اتارا، اور وہ قرآن کریم ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ اپنے پیغمبر کے واسطے سے اپنی آخری کتاب قرآن کریم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جس قرآن کی نسبت سے آج یہ مجلس قائم کی گئی ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے اللہ کا قرآن! اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے قرآن کی، میرے کلام کی اتنی عظمت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا اور پہاڑوں کو سوجھ بوجھ دی گئی ہوتی، کیسی سوجھ بوجھ؟ جیسے ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، تو کہا کہ اگر ایسی سوجھ بوجھ پہاڑوں کو دی ہوتی لرأیتہ، تو آپ پہاڑ کو دیکھتے متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ بھی کیا ہوتا؟ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ نے اپنے تجلیات کو نازل فرمایا تھا طور پہاڑ پر، تو طور پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا، ریزہ ریزہ ہونے لگا، اور اڑنمت کاہ نیبر کن گاڑ علماء کرامن ہند گاڑی اس لیے سو نیبر کڑن اڑنمت کاہ یہ سہ کڑ دال سے گاڑ۔ تو جب اللہ نے وہ اتارا وہاں پر اپنا کلام اور اس کی تجلی اللہ نے اتاری، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے، اور وہ پہاڑ جو تھا وہ بھی پھٹ گیا۔ ایسا اللہ کے نور کی ایسی تجلی ہے، اور اللہ نے اپنا یہ کلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے، اللہ اکبر!
جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، چونکہ یہ مجلس جو ہے قرآن کی نسبت سے ہے، اس لیے وہ آیت میں نے پڑھی۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ گیا ہے۔ یہ نصیحت نامہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، نصیحت نامہ ہے اور دل کی بیماریوں کے لیے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ دل کی بیماری کیا ہے؟ دل کے اندر تکبر ہے، اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے دل کے اندر دوسروں کو دیکھ کر جلنا ہے، جس کو ہم حسد کہتے ہیں۔ دوسرے کو دیکھا وہ ترقی کر رہا ہے، انسان جلنے لگتا ہے، یار یہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا، تو اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بری بیماری ہے۔ دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، یہ بھی ایک بری چیز ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں ہیں دل کی۔ ان تمام بیماریوں کا اگر علاج چاہیے تو وہ علاج کہاں ملے گا؟ کسی ڈاکٹر کے پاس ملے گا؟ کسی حکیم کے پاس ملے گا؟ نہیں۔ کہاں ملے گا؟ اللہ کے قرآن میں۔ کہاں ملے گا؟ اللہ کے قرآن میں۔ جب قرآن اترا تھا اس وقت کا جو معاشرہ تھا، اتنا بگڑا ہوا وہ معاشرہ تھا، اتنا بگڑا ہوا معاشرہ تھا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ قرآن نے خود ان کو کہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بلا شبہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کس میں تھے؟ کھلی گمراہی کے اندر تھے، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا کلام آ گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تلاوت کی، اس کی آیات کو پڑھا ان کے سامنے اور اس کی تفسیر کی، اس کی تعلیم دی لوگوں کو، تو اب اس کے بعد پھر وہ معاشرہ جو دنیا کا سب سے بدترین معاشرہ تھا، سب سے بگڑا ہوا معاشرہ تھا، جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا، ان لوگوں کو اللہ نے دنیا والوں کا امام بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ خود نہ جو راہ پر تھے اوروں کا ہادی بن گئے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری جگا دی، کہ جو خود راہ پر نہ تھے وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کہ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ مردہ ہو چکے تھے لوگ، ان کے دل مر چکے تھے، لیکن جب قرآن کے ذریعہ سے ان کو غذا دی گئی تو اس غذا کے نتیجے میں اب وہ دنیا والوں کے امام بن گئے۔ اب اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر بعد والے ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر ان کو ہدایت ملے گی، اور اگر ویسے ایمان نہیں لائیں گے پھر ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ گویا اللہ نے کیا بنا دیا؟ ان کو امام بنا دیا۔ اور آج جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ صحابہ بن گئے۔ اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کسی کو بھی تم پکڑ لو گے، جس کے پیچھے چل پڑو گے، بس تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ کسی ایک کو اپنا لو، وہ جس کو بھی اپنا لو گے اپنا امام بنا لو گے، اپنا مقتدا بنا لو گے، اپنا پیشوا بنا لو گے، بس تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اور اگر ان ستاروں کو چھوڑ دیا کسی نے، ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہٹ گیا، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں دین کو زیادہ سمجھنے والا ہوں اور صحابہ میرے مقابلے میں کم سمجھنے والے تھے، تو پھر یہ گمراہ ہو گیا، پھر یہ راہ راست پر نہیں ہے، یہ ہدایت پر پھر رہے گا نہیں۔ ہدایت پر کب آئے گا؟ جب صحابہ کے
طریقے پر ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتیں جو ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹی تھی، اور میری امت کے کتنے فرقے ہو جائیں گے؟ سب کو یاد ہے نا، سن رکھے یہ حدیث، کتنے فرقے ہو جائیں گے؟ 73۔ اور پھر فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ ایک طبقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا، جو جنت میں جانے والا ہوگا۔ پوچھا گیا وہ کون؟ من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس طریقے پر ہوں گے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جو یہ کہنے لگے کہ نہیں صحابہ کے بغیر ہی ہم چلیں گے، وہ پھر راستے سے ہٹ گیا، وہ پھر ناجی نہیں ہو سکتا ہے، وہ نجات پانے والا نہیں ہوگا۔ اب پوری دنیا کے انسانوں کی نجات جو ہے وہ اس میں ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پیچھے چلے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، کہ وہ جو پہل آنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، کون؟ یعنی مہاجرین اور انصار۔ صحابہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ کون کون سے؟ مہاجر اور انصار۔ مہاجر کون تھے؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے کہاں پہنچے تھے؟ مدینہ منورہ۔ اور باقی سب کون ہیں؟ انصار ہیں۔ تو 2 قسمیں ہیں، مہاجر ہے یا پھر کیا ہے؟ انصاری ہے، انصار ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو پہل آنے والے ہیں یعنی مہاجرین اور انصار، وہ والذین اتبعوہم، اور جو ان کے پیچھے چلے گا قیامت تک، جو ان کے پیچھے چلے گا قیامت تک۔ والذین اتبعوہم باحسان، کیسے چلے گا؟ احسان کے ساتھ چلے گا، نیک نیتی کے ساتھ چلے گا، ان کو اپنا امام اور مقتدی مان کر ان کے پیچھے چلے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ کیا ہو گیا؟ راضی۔ اور یہ کس سے راضی ہو جائیں گے؟ اللہ سے۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور ان کے لیے اللہ نے پھر جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ تو گویا ان کو کیا بنا دیا گیا؟ ہمارا امام اور مقتدی۔ تو یہ جو امام اور مقتدی ان کو بنایا گیا، یہ کس وجہ سے بنایا گیا؟ ان کو کون سی غذا دی گئی تھی، کون سی دوا ان کو دی گئی تھی جس سے ان کے دل پاک اور صاف ہو گئے؟ کون سی غذا اور دوا تھی وہ؟ جی کون سی غذا ان کو دی گئی تھی؟ بھول گئے میرے خیال سے، ذہن یہاں حاضر نہیں ہے۔ بات کیا چل رہی تھی؟ اللہ کا قرآن ان کو دیا گیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کا تزکیہ ہو گیا، دل ان کے صاف ہو گئے۔ کس کے ذریعہ سے؟ اللہ کے کلام۔ تو فیہ شفاء للناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن ایک تو نصیحت نامہ، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس میں اللہ نے دل کی بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ فیہ شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کا شفاء لما فی الصدور، وہدن، اور یہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس سے تم کو رہبری ملے گی، رہنمائی ملے گی۔ اگر رہبری حاصل کرنی ہے، رہنمائی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے کلام کے پاس آ جاؤ، وہاں سے تم کو رہبری ملے گی، رہنمائی ملے گی، کیسے تم کو زندگی گزارنی ہے۔ ایک ضابطہ حیات اللہ نے ہم کو دے دیا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے رحمت۔ جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں قرآن سیکھا جائے، جہاں قرآن سنایا جائے، جہاں قرآن سنا جائے، جہاں قرآن سمجھایا جائے، وہاں پر اللہ کی رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، تو تم غور سے کان لگا کر اس کو سنو، وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں وہاں پر۔ قرآن کی مجلس وہ ہے جہاں چاروں طرف سے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ تو
وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ملے گا کیسے اور کس کو ملے گا؟ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ قرآن ملتا ہے کس سے؟ اللہ کے فضل سے ملتا ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے ملتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے کہ جن کو اللہ منتخب کرتا ہے دینی مدارس میں پڑھنے کے لیے، اپنی کتاب کو سیکھنے کے لیے، اپنی کتاب کو یاد کرنے کے لیے۔ وہ خوش قسمت ہیں، اور ان کے والدین بھی کیا ہیں؟ خوش قسمت ہیں۔ آج ہمارے سامنے وہ ایک حافظ صاحب ہے، ایک مولوی صاحب ہے، اور ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ جس عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھنا چاہیے اس کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جس کے پاس اللہ کا کلام ہو، جس کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن آ جائے، اللہ کا کلام آ جائے، اس سے زیادہ عظمت والا، اس سے زیادہ عزت والا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ عزت والا کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا ہے۔ سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جس کے سینے کے اندر کیا آ جائے؟ قرآن آ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ ہمارے پھول سے بچے جو مدارس کے اندر آتے ہیں، اور وہ آتے نہیں بلکہ اللہ ان کو منتخب کرتا ہے، اللہ چن کر ان کو لاتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی اس کتاب کا وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے ان کو، اصطفینا، جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، چن لیتے ہیں، اور چننے کے بعد اللہ پھر ان کو وہاں پر پہنچاتا ہے، اور وہ اپنی پیاری ننھی ننھی آواز کے ساتھ، زبان کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور خوش قسمت ہیں ان بچوں کے ماں باپ بھی، ان کے والدین، کہ اللہ نے ان کے بچے کو قرآن کے لیے منتخب کیا۔ کس کے لیے؟ قرآن کے لیے جب منتخب کیا تو اس کا مطلب اللہ کا فضل اس کے اوپر ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہے۔ جس کا بچہ قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، اس پر اللہ کا فضل ہے، اس پر کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، تبھی اللہ نے اس کے بچے کو منتخب کیا ہے، تبھی اللہ نے اس کے بچے کو منتخب کیا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جن بچوں نے یہاں مدرسے کے اندر قرآن پاک حفظ کیا ہے تو ان کی دستار بندی ہوگی، ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ پگڑی باندھی جائے گی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے پگڑی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالعمائم، کہ لوگوں تمہارے اوپر امامیں باندھنا لازم ہے، پگڑیاں باندھا کرو، فإنہا سیماء الملائکہ، اس لیے کہ یہ فرشتوں کی علامت اور پہچان ہے، فرشتے پگڑیاں باندھتے ہیں، تم بھی پگڑی باندھا کرو، تم بھی کیا کرو؟ پگڑی باندھا کرو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سر کے اوپر پگڑی باندھ کر رکھا کرتے تھے۔ دو پگڑیاں تھیں آپ کی، ایک بڑی پگڑی تھی، ایک چھوٹی پگڑی تھی۔ جب سفر میں ہوتے بڑی پگڑی لگایا کرتے تھے، اور جب حضر میں ہوتے، گھر میں ہوتے تھے، مدینہ کے اندر ہوتے تھے، چھوٹی پگڑی لگایا کرتے تھے۔ دو رنگ کی پگڑیاں آپ لگاتے تھے، کالی اور سفید۔ کہیں جو ہے جب سفر پر جاتے کالی پگڑی ہوتی تھی، اور اپنے وہاں ہوتے تھے تو سفید پگڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندھ کر رکھا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا اور آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے آپ کے سر مبارک پر کالی پگڑی تھی، کالی پگڑی باندھ کر آپ آئے تھے۔ اسی طریقے سے کبھی سفید باندھتے تھے اور کبھی کالی پگڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندھا کرتے تھے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ ہماری پہچان ہے، ہمارے نبی کی یہ محبوب ترین کیا ہے؟ سنت ہے۔ آج ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو آدمی پگڑی باندھ کر نماز پڑھتا ہے، مظاہر حق کے اندر شیخ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس کو، اور ایک روایت بھی انہوں نے نقل کی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی پگڑی باندھ کر نماز پڑھتا ہے اس کو 70 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پگڑی باندھ کر نماز پڑھے گا تو 70 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ ایک سنت کے ساتھ وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ کان القوم یسجدون علی العمائم والقلنسوۃ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اپنی پگڑی اور ٹوپی پر سجدہ کرتے تھے۔ کب؟ جب وہ مکہ کی سرزمین بالکل گرم ہو جاتی ہے، سخت گرمی کے موسم میں، تو اب نیچے سجدہ کرنا بڑا
بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے تو قالینیں بچھی ہوئی ہیں، اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ تھا کہ وہ لوگ اس وقت گرم زمین کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے، اور وہ سجدہ اللہ اکبر، ہماری زندگی بھر کے سجدے ان کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم زندگی بھر پیدائش کے وقت سے لے کر مرتے دم تک جو ہے 100 سال 150 سال تک سجدے کے اندر رہیں، تو ان کا وہ ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے وہ کرتے تھے اس کا مقابلہ ہمارے یہ زندگی بھر کے سجدے نہیں کر سکتے ہیں۔ زندگی کا یہ سجدہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ سجدہ کرتے تھے، لیکن شدت کی گرمی ہوتی تھی تو وہ یہ جو پگڑی کا یہ ہوتا ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں، شملہ، یہ یا پھر یہ جو پیچ ہوتا ہے، تو اس کو ایسے کر کے پہن لیتے تھے۔ کیسے؟ اس طرح آگے کر کے، تاکہ جب پیشانی نیچے لگائیں تو وہ سخت گرمی کی وجہ سے جلے نہ۔ جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے گئے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی سب کو توفیق عطا فرمائے، بار بار اللہ وہاں پر بلائے۔ انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ حرم شریف کا وہ حصہ جس میں پتھر میں ایئر کنڈیشن نیچے لگا ہے، سفید پتھر کے علاوہ جو لال پتھر وہاں لگا ہے، اس کے اوپر اگر کوئی آدمی پاؤں رکھے تو ایسا لگتا ہے جیسے جل رہا ہو۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی گئے ہوئے مفتی صاحب کے ساتھ ہیں، حاجی انور صاحب، تو ان کی چپل وہ بتا رہے تھے کہ ایک دن چپل میری آگے پیچھے ہو گئی تو میں بغیر چپل کے نکلا، تو وہ جو سفید پتھر ہے اس کے اوپر چلا، وہ بڑا ٹھنڈا ہے، تو میں نے کہا اسی طرح ہوگا تو میں ننگے پاؤں چلا جاتا ہوں اپنے کمرے تک، ہوٹل تک۔ جب وہ وہاں سے نکلے باہر تو کہنے لگے کہ جب وہ لال پتھر کے اوپر میں نے پاؤں رکھا تو ایسے لگنے لگا جیسے آگ کے انگاروں پر میں نے رکھا ہو پاؤں، اور کہنے لگے کہ مجھے وہ خواجہ ابو طالب کی جوتیاں یاد آ گئیں۔ خواجہ ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جنہوں نے ہر آن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن آخری وقت میں بھی کلمہ نہیں پڑھا اور کفر کی حالت میں دنیا سے گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کی، اس کے نتیجے میں آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چچا سے عذاب کو دور کر دیا، سوائے اس کے کہ آگ کی جوتیاں ان کو پہنائی جائے گی۔ کیا پہنایا جائے گا؟ آگ کی جوتیاں، اور آگ کی جوتی پاؤں میں لگے گی، لیکن اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے وہ سر کے اندر پگھلنے لگے گا، وہاں کھولنے لگے گا۔ تو کہنے لگے کہ جب میں وہاں چلنے لگا تو بالکل مجھے وہ اندازہ ہو گیا کہ سر کے اندر ایسے لگنے لگا جیسے دھک دھک ہو رہا ہے، پاؤں سے وہ گرمی اوپر، تو اتنی زیادہ وہاں گرمی ہوتی ہے۔ اس گرمی کے نتیجے میں وہ فرش بہت گرم ہو جاتا تھا، تو وہ جب نماز پڑھتے تھے اس کو نیچے کر لیا کرتے تھے، تو گویا وہ بھی پگڑیاں باندھا کرتے تھے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں، پگڑیاں باندھا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو اپنانا چاہیے۔ کتنی پیاری سنت ہے یہ، اور میں تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ جب انسان اس سنت پہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک وقار عطا کرتا ہے، پھر بہت سارے گناہوں سے آدمی اس پگڑی کی وجہ سے بچ جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ پگڑی ہمیں باندھنی چاہیے۔ بہرحال بات یہاں سے آگے نکل گئی تھی کہ آج جو بچے جنہوں نے حفظ کلام اللہ کیا ہے ان کو پگڑی یہاں پر باندھی جائے گی، ان کے سروں پر دستار باندھی جائے گی۔ یہ دستار جو ہے ایک تو نبی کی پیاری سنت ہے جس کو آپ سفر اور حضر دونوں میں اپناتے تھے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کو حفظ کیا، یاد کیا، اور پھر قرآن کے اندر جو بتایا گیا ہے اس پر اس نے عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ وہ کیسا تاج ہوگا؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوت دنیاکم، کہ اس تاج کی روشنی تمہارے اس سورج سے، جو دنیا کا یہ سورج ہے، اس سے زیادہ وہ روشن ہوگا۔ سورج جو ہے اس سے زیادہ روشن کیا ہوگا؟ وہ تاج ہوگا، اس کی روشنی اس سے زیادہ ہوگی، اس سے اچھی روشنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ سورج تمہارے گھر کے اندر آ جائے، آج یہ سورج جو ہے کروڑوں میل ہم سے اوپر ہے، اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اس کی طرف ایسے کر کے ہم نگاہ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر وہ تمہارے گھر کے اندر آ جائے تو پھر اس گھر کے اندر جب سورج آ جائے گا اس کی کتنی روشنی ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟
اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو اب اگر کسی کے سر کے اوپر ایسا تاج رکھا جائے گا، ایسا گویا اس کو گویا ایک قسم کی پگڑی اس کو وہ دی جائے گی جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی اور بہتر ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہ تو اس کے والدین کا اکرام ہوا، اس کے ماں باپ کا اکرام ہوا، ان کو یہ تاج پہنایا جائے گا۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو اب تم بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے قرآن کو یاد کر کے اس پر عمل کیا ہے۔ حافظ قرآن، اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ اس کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا کہ وہ تو تم وہیں پر دیکھو گے، اللہ اس کو کس اعزاز کے ساتھ، اللہ اس کو کس اعزاز کے ساتھ جنت میں بھیجیں گے اور اس کو بلائیں گے، اس کا اندازہ تم وہیں پر لگاؤ گے۔ اللہ کتنا بہترین قسم کا تاج اس کو عطا کریں گے کہ اس کا اندازہ تم یہاں دنیا میں لگا نہیں سکتے ہو۔ کوئی ایسی چیز دنیا کے اندر ہے ہی نہیں جس کے ساتھ مثال دے کر اس کو سمجھایا جائے۔ اس پگڑی کو، اس تاج کو جو ان کو قیامت کے دن پہنایا جائے گا، اس کا اندازہ یہاں لگایا نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کے ساتھ اس کو مثال دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو یہ دستار بندی ہوگی، یہ گویا اس کا ایک ادنا سا نمونہ ہے کہ آج اس کے سر پر کیا باندھی جائے گی؟ دستار باندھی جائے گی، اور قیامت کے دن اس کے والدین کو بھی پہنایا جائے گا اور اس کو بھی، لیکن اس کا جو تاج ہوگا اس کی کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ من قرأ القرآن، جس شخص نے قرآن کو یاد کر لیا، جس شخص نے قرآن کو یاد کر لیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ، اس کے حلال کو حلال جان لیا، حرام کو حرام جان لیا، یعنی اس پر اس نے عمل کیا، اس پر اس نے عمل کیا تو ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وشفعہ فی عشرۃ من اہلہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ اس کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ اور وہ 10 آدمی کیسے ہوں گے؟ کلہم قد وجبت لہ النار، ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ان کے بارے میں اللہ جو ہے وہ سفارش اس کی قبول کریں گے اور جہنم سے بچا کے اللہ ان کو کہاں داخل فرما دیں گے؟ جنت میں۔ تو یہ اعزاز اللہ حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے۔ ایک تو اس کو وہ تاج دیا جائے گا جس کی مثال یہاں موجود نہیں، دوسرا اللہ اس کو خود داخل جنت میں فرمائے گا، تیسرے نمبر پر اس کے کنبے میں سے 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش کو اللہ قبول فرمائیں گے جن پر جہنم کیا ہو چکی ہے؟ واجب ہو چکی ہے۔ ان کے بارے میں کتنا اعزاز ہوگا۔ اور ایک تیسرا اعزاز آپ نے فرمایا کہ یہ ہوگا کہ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ ویسے قرآن کو پڑھتا جا جیسے تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا۔ اقرأ ورتقی، اور پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، تیرا مقام جنت کے اندر وہاں ہوگا جہاں آخری آیت تو پڑھے گا، وہاں تیرا آخری مقام ہوگا۔ یہ اعزاز اللہ وہاں پر اس کو عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت میں ہم سب کو شامل فرمائے، ہماری اولاد کو اللہ شامل فرمائے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فبذلک فلیفرحوا، کہ انہیں چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے وہ اللہ کی اس فضل اور اس رحمت پر، یعنی اللہ کی اس نعمت قرآن پر خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ نے جتنے انعامات ہمیں عطا کیے ہیں ان تمام انعامات میں سے کسی نعمت پر بھی اللہ نے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں کہا نہیں ہے، خوشی بنانے کے لیے کہا نہیں ہے۔ یہ تو کہا ہے اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، غور کرو اللہ کی نعمتوں پر، اپنے رب کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دو۔ لیکن خوشی منانے کے لیے اگر کہا ہے تو وہ قرآن والی نعمت کے بارے میں کہا ہے۔ کس کے بارے میں کہا ہے؟ قرآن والی۔ تو آج
ان ماں باپ کے لیے، ان والدین کے لیے، ان علاقے والوں کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ جن کے بچوں کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور انہوں نے قرآن کو یاد کر کے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے، ان سب کے لیے آج خوشی کا مقام ہے، وہ خوشی کا اظہار کریں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، او دنیا کے انسانوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں غفلت کے اندر تم پڑے ہوئے ہو؟ تم کیوں قرآن والوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو؟ قرآن پر کیوں خوشی نہیں منا رہے ہو؟ اگر قرآن کی نعمت سے اللہ نے کسی کو سرفراز فرمایا ہے، اس پر کیوں خوشی کا اظہار تم نہیں کر رہے ہو؟ یاد رکھو کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جس گندی دنیا کے پیچھے تم پڑے ہو، جس غلیظ دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، اس دنیا سے یہ 1000 درجہ بہتر ہے۔ یہ قرآن جو ہے اس سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ جس کو تم جوڑ جوڑ کے جمع کر کے رکھ رہے ہو، اس سے 1000 درجہ یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو آج کی اس مجلس کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ میرے ایمانی بھائیوں، ہم قرآن کے قریب آ جائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن والوں کا احترام کریں، اور قرآن کی جو یہ درسگاہیں ہیں جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کا احترام کریں اور ان کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں، اور ان کو اپنے لیے جو ہے وہ آخرت کی کمائی سمجھیں۔ اور کسی کا اگر مال کے اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان درسگاہوں کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، وہ اپنے لیے اس کو خوشی کا مقام سمجھے اور اپنی نجات کے لیے اس کو سمجھے کہ یہ میری خوش قسمتی ہے، اللہ نے میرا پیسہ مدرسے کے اندر لگوا دیا، قرآن پڑھنے والے بچوں پر یہ خرچ ہوگا، یہ خوشی کا مقام ہے کہ میری زمین جو ہے وہ اللہ نے قبول کر لی اپنے قرآن کی تعلیم کے لیے، یہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ میری بات کو اللہ نے اپنی اس درسگاہ کے تعاون کے لیے قبول فرما لیا۔ اس پر خوشی کا اظہار آدمی کو کرنا چاہیے۔ تو اللہ کسی بھی اعتبار سے اپنے کلام کے ساتھ اگر کسی کو تعلق نصیب کرے، اس پر اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو آج کی مجلس سے ہم اپنے لیے یہ پیغام لے کر جائیں گے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں گے، خود بھی قرآن کو سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں گے، اور جو قرآن سیکھنے والے ہیں تو ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، ان کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں گے۔ جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، جڑ جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامیاب۔ اور جو اس سے اعراض کرے گا، دور بھاگے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ ناکام ہو جائے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ فرماتے جو قرآن سے دور بھاگے گا، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ کیسا؟ اور دنیا کے اندر اس کو چین اور سکون نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ کے کلام والے جو ہیں ان کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑے رکھے، ان کے ساتھ اللہ ہمیں تعلق نصیب فرمائے، اور اپنے کلام قرآن کی خدمت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ ہماری اس مجلس کو اللہ قبول فرمائے، یہاں آنے سننے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔